تو 2 سال کے لیے میں بالکل خاموش ہو گیا اور میں نے اپنے اوپر کام کیا اور میں اپنے آپ کو جو ہے میں نے امپروو کیا ٹو میچ ہر پرسنالٹی. اس زمانے میں یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی. بہت لوگ تھے جو سیکولرزم سے بہت زیادہ متاثر تھے. وہ جب ان سے بات ہوئی تو معلوم ہو رہے وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے. میری کزنس کو کچھ کو معلوم تھا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں. میرے پیچھے پڑھتے تھے کہ بھائی اس کے رشتے آ رہے ہیں, تم اپنا پرپوزل تو بھیجو. جہاز جو ہے وہ چٹاگانگ جائے اور وہاں سے جو اردو سپیکنگ بہاری تھے ان کو لے کر آئے اس وقت. تو پھر ان کو میں نے اپنا مقصد بتایا کہ میں کیوں جانا چاہ رہا تھا. اور تو وہ ینگ لڑکا تھا, اس نے بولا اچھا آپ ٹھہریے. اچھا وہاں رات کے 10 بجے کرفیو لگ جایا کرتا تھا. بولا اچھا وہ آپ کے خالو ہیں؟ میں نے بولا ہاں وہ تو ہمارے نیبر ہیں. انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ تھا کہ میں 20-21 سال کی عمر میں شادی کر لوں گا. وہ میں نے اچھا اسی لحاظ سے 15-16 سال کی عمر سے جو ہے میں تلاش میں نکلا کہ بھائی اب 15-16 سال اور مجھے وہ مل بھی گیا کہ ہاں بھائی یہ ہیں یہ. اور وہ بڑا میں ان سے مرعوب ہوا تھا ان کی شخصیت سے. میری کزن ہی تھیں وہ. تو میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں. تو وہ الحمدللہ ان کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. میں دیکھتا تھا کہ شی واز ایٹ اے ہائر پلین آف پرسنالٹی دین آئی واز. تو 2 سال کے لیے میں بالکل خاموش ہو گیا اور میں نے اپنے اوپر کام کیا اور میں اپنے آپ کو جو ہے میں نے امپروو کیا ٹو میچ ہر پرسنالٹی. خیر by the time I reached there she changed her ideas. ان کا جو ہے وہ اللہ کے بارے میں شک اور مشرقی پاکستان میں زیادہ رہی تھیں. وہاں پہ جو فال ہوا اس کا اثر کچھ ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے. اس زمانے میں یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی. بہت لوگ تھے جو سیکولرزم سے بہت زیادہ متاثر تھے, خاص طور پہ جو آپ کو یلغار رشیا کی اور یہ کمیونزم کی جو یلغار تھی چائنا کی, اس نے لوگوں کو بڑا جو ہے ڈی ٹریک کیا تھا اللہ کی طرف سے. اچھے لوگ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے اپنی فیملی میں بھی وہ جب ان سے بات ہوئی تو معلوم ہو رہے وہ تو اللہ ہی کو نہیں مانتے. تو یہ بڑی نارمل چیز تھی. ایک فیشن بھی تھا اس زمانے میں 60s 70s میں. 70s 80s میں جا کے یہ چینج ہوا ہے. اچھا بہرکیف تو یہ ہوا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آزاد خیالی کا تھا کہ بھئی میں خود کروں گا اپنی شادی. ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ بولا کرتے تھے کہ میرے بچے تو لو میرج کریں گے. وہ بھی آزاد خیال تھے, وہ بھی ذہن میں تھا. بہرکیف وہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ 4-5 سال میں بڑا سنسیئرلی میں نے اپنے اوپر کام بھی کیا ہے. میں ان کو میں نے کبھی بتایا نہیں کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان ہر, اور میں بڑا فوکس رہا. اینڈ دین کمز اے ٹائم وین شی چینجز ہر سیلف. اب 6 سال 5 سال جس نے اتنا اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہو کسی شخص کے, میں نے بولا نہیں یہ تو گڑبڑ ہو گئی. مجھے تو کرنا تھا کسی مقصد کے تحت, اور میرا مقصد تھا کہ جو اللہ کا انسان کا مقصد ہے وہ میں اپنی زندگی میں اپناؤں. ٹھیک ہے. دین کو الحمدللہ بڑی بچپن سے میں دین کے ساتھ چمٹ گیا تھا, اور دین کو میں صحیح پیرائے پہ میں آپ بولیے کہ انالائز کرنے کی سوچنے کی کوشش کرتا تھا. بہرکیف وہ ہوا, آپ سے بات ہو رہی تھی کہ اللہ سے میری یاری تھی. میں وہ بتاؤں کہ وہ ہوا, مجھے موقع بھی ملے بالکل کہ میں ڈائریکٹلی ان کو, مجھے میری کزنس کو کچھ کو معلوم تھا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں. میرے پیچھے پڑھتے تھے کہ بھائی اس کے رشتے آ رہے ہیں, تم اپنا پرپوزل تو بھیجو. میں نے بولا نہیں, آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ. بہرکیف دین آئی ڈیسائیڈیڈ نو, شی واز ناٹ دا پرسن. دین دیر واز اندر کزن ہوم آئی واز امپریسڈ ود. لیکن وہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہوتی تھیں, اور اس وقت بنگلہ دیش کے تعلقات پاکستان سے نہیں قائم ہوئے تھے. تو اب میں سوچتا کہ اللہ اب یہ تو ہو گیا, دیکھیے یہ تو میں نے آپ کے خاطر یہ کیا, اب وہ ہے, اب کس طرح کریں گے, میری کو سمجھ بھی نہیں آتا تھا. بہرکیف میں شپ پہ تھا تو معلوم ہوا کہ سفینہ عرب پہ تھا. سفینہ عرب کی ڈرائی ڈاکنگ ہوئی بحرین میں. جب وہ یہ کراچی پہنچا تو انہوں نے بولا کہ بھئی جہاز جو ہے وہ چٹاگانگ جائے اور وہاں سے جو اردو سپیکنگ بہاری تھے ان کو لے کر آئے. اس وقت ان کی شروع ہو گئی تھی ریپیٹریشن. تو میں نے بولا سبحان اللہ. خیر جہاز پہنچ گیا چٹاگانگ میں. چٹاگانگ تو پہنچ گیا, لیکن ڈھاکہ وہاں سے تقریباً 200 میل دور تھا. تو وہ جہاز کا اسٹے بھی 2-3 دن تھا صرف. تو بہرکیف وہ رات کو ایک میرے دوست میرے بیچ میٹ تھے, وہ کسی اور جہاز پہ تھے, وہ بھی وہاں تھا ان کا جہاز. وہ میرے
پاس آئے اور انہوں نے من کو بتایا کہ یہ چکر. انہوں نے بولا اچھا ابھی تم جاؤ ڈھاکہ. میں نے بولا میں کیسے جاؤں؟ بولتے نہیں تو اپنے کپتان سے بولو اور تم چلے جاؤ ڈھاکہ اگر تمہارا یہ ہے. میں نے بولا کہ نہیں میں ممکن نہیں ہے. بہرکیف میں ڈرتا تھا. میں نے کپتان سے بولا, وہ کپتان بھی وہ تھوڑا کیا وہ تیار ہو گیا. اچھا چلے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیے ڈھاکہ. تو ہم پھر دوسرے دن صبح کو ہم ایئر لائن میں گئے بنگلہ دیش بیمان میں. وہاں پہ ان کے آفس میں انہوں نے بولا سوری کوئی ٹکٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر ان کو میں نے اپنا مقصد بتایا کہ میں کیوں جانا چاہ رہا تھا اور میرے ساتھ کیا پرابلم ہے. تو وہ ینگ لڑکا تھا, اس نے بولا اچھا آپ ٹھہریے. پھر اندر سے وہ جا کے اس نے ایک ٹکٹ مجھے لا کے دیا. اچھا ڈھاکہ میں جو کزن تھی میرے والدہ کی کزن کی بیٹی تھی, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا پتہ میرے پاس نہیں تھا. مجھے کسی اور صاحب کا پتہ تھا جو ان کو جانتے تھے. اچھا میں ڈھاکہ پہنچ گیا. اب ڈھاکہ پہنچ گیا, ان صاحب کا پتہ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. دوپہر میں پہنچا, یہاں تک کہ رات ہوگی لیکن ان کا پتہ مل کے نہیں دیا. وہ کہیں اولڈ سٹی میں رہتے تھے. اب ڈھونڈ کے اچھا جب میں یہاں اپنے دوست کے ساتھ تھا, تو دوست کے ساتھ جب ہم ٹکٹ لانے جا رہے تھے واپسی میں, ٹکٹ لے کے آتے ہوئے انہوں نے ایک کارڈ نکالا. بولا کہ یہ کارڈ رکھ لو عابد, یہ میرے کزن کا ہے جو ڈھاکہ میں ہی, اگر تمہیں کبھی کوئی پرابلم ہو تو ان سے تم ہیلپ لے لینا. میں نے بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, میں تو جانتا نہیں. بولا رکھ لو. یہ انہوں نے میرے جیب میں وہ کارڈ ڈال دیا تھا. میں ڈھاکہ پہنچا. ڈھاکہ میں وہ شام ہو گئی. اچھا وہاں رات کے 10 بجے کرفیو لگ جایا کرتا تھا. 8 بجے 10 بجے کرفیو لگ جایا کرتا تھا. وہ بالکل ہی اس ٹائم پہ پہنچ گیا تھا. میں رکشے پہ بیٹھا تھا. اب میں نے بولا میں کیا کروں, ہوٹل میں جاؤں کیا. پھر مجھے یاد آیا وہ کارڈ کہ جو ہے اچھا ایک دن میرا وہاں اسٹے تھا, اب وہ مجھے ملا نہیں. اب وہ میں نے بولا ضائع ہو گیا. خیر وہ کارڈ یاد آیا, وہ کارڈ کے اس سے میں ان کے گھر پہنچ گیا. تو وہ بھی تھوڑے شک کی حالت میں تھے. ان دنوں مفتی بہانی وغیرہ کا عموماً جو ہے وہ سلسلہ تھا, وہ لوگ لوٹتے تھے لوگوں کو. تو خیر انہوں نے اندر بلا لیا مجھے. اچھا اندر آ جاؤ ٹھیک ہے. اور رکشے کو میں نے فارغ کر دیا. انہوں نے بولا بھی آپ کیوں آئے تھے, کس سے ملنا تھا؟ تو میں نے بولا کہ میرے وہ خالو کا نام لیا کہ میں ان کے پاس آیا تھا. ان کے پاس جانا تھا لیکن پتہ نہیں ہے میرے پاس. وہ جو جن صاحب کا پتہ تھا وہ ملے نہیں. تو انہوں نے بولا نام کیا تھا آپ کے خالو کا؟ تو میں نے نام بتایا. بولا اچھا وہ آپ کے خالو ہیں؟ میں نے بولا ہاں وہ تو ہمارے نیبر ہیں. میں آپ کے بتا رہا ہوں اللہ کا میرے ساتھ جو تعلق ٹھیک ہے. تو راتوں رات میں وہاں پہنچ گیا. اچھا اب مزے کی بات, اگر ان صاحب کا, وہ صاحب ڈھاکہ میں تھے ہی نہیں جن کا پتہ تھا, وہ تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے. اگر میں جاتا بھی تو ٹھیک ہے. اور دوسرا اگر میں رات کو ان کے گھر پہ نہیں پہنچتا تو وہ لوگ دوسرے ارلی مارننگ وہ کسی عرس پہ جانے والے تھے. تو میں اگر دوسرے دن پہنچ بھی جاتا ان کے گھر میں تو وہ مجھے گھر میں, ان دنوں موبائل وغیرہ تو تھا نہیں, وہ تو گھر کے ٹیلی فون بھی بڑے شاذ و نادر کسی کے گھر میں ہوتا تھا, کسی گھر میں نہیں ہوتا تھا. تو بہرکیف میں راتوں رات وہاں پہنچا اور اللہ نے مجھے موقع دیا. پھر میں نے ڈسکشن وغیرہ کیے, لیکن وہاں سے بھی یہی ہوا کہ بھئی عابد بھائی کی ضروری نہیں کہ جو آپ کا نصب العین ہے وہ ہر ایک کا نصب العین وہی ہو. یا تو میں نے بولا سبحان اللہ چلیں. وہاں سے بھی کلیئر آنسر مل گیا مجھے بھئی شی از ناٹ دا پرسن. خیر پھر دیٹ از بڑی لمبی, میں آپ کو بتانے مقصود تھا کہ میں نے اللہ کو تھاما ہوا تھا اور اللہ جو ہے اللہ نے مجھے تھاما ہوا تھا. یعنی مجھے یہ فیل ہوا کہ اللہ جو ہے میرے لیے کر رہے ہیں, اس لیے کہ میرا پورا مقصد ہے کہ یا رب اللہ, میں نے بڑے بچپن سے تیار کر لیا تھا کہ اللہ میاں جو میں کام کروں گا وہ میں خالصتاً آپ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا بہرکیف وہ مرچنٹ نیوی میں جو ہے میں گزرا. میری شادی وہاں ہوئی جہاں میں نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا, اور نہ ہی جہاں میں نے کوئی زیادہ سوچا تھا. وہ اللہ کو غالباً بتانا مقصود تھا. اس سے اور بھی قصے ہیں, وہ بڑی زبردست قصے, میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا اس لیے کہ بڑا لمبا کھنچ جائے گا. میرا باہر بھی جو ہے ایک جگہ ہو گیا تھا جاپان میں شادی کا, وہ پورا سب کچھ, لیکن شادی سے ایک دن پہلے وہ جو ہے وہ چیزیں کینسل ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہی تھیں وہاں کی ریورٹ. بہرکیف تو پھر میرا جو ہے کراچی میں ہی جو ہے وہ ہوگی شادی میری.